ہمارے لفظوں کا، ہمارے جملوں کا، ہماری باتوں کا یہ جو بہت زیادہ امت میں افتراق ہے نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے بولنے میں احتیاط نہیں کی. یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں بیچارے، یہ ہمارا مذہبی سٹیج اس کو چاہیے تھا یہ لوگوں کو بہت زیادہ اطمینان قلبی اور یقین کامل دیتا، لیکن یہاں جب لوگ آتے ہیں تو بازو چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں آج میں بتاؤں گا تمہیں کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، بتا کے جاؤں گا. تو کئی دفعہ ہنسی آتی ہے کہ یار اہل بیت کی شان اب تو بتائے گا؟ اہل بیت کی شان تو اللہ نے بتائی ہے قرآن، وہ تو نبی پاک نے بتائی ہے. پھر ایک صاحب اور آتے ہیں، وہ بازو چڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج میں نے بتانا ہے صحابہ کی عظمت کیا ہے. صحابہ تو وہ عظیم جماعت ہے جسے رب نے منتخب کیا ہے اپنے نبی کے لیے، تو اس کی شان تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی. آپ شان بیان کریں گے؟ آپ تو ناقل بنے، کتاب و سنت کو پڑھیں، اچھے طریقے سے اس کا آگے ابلاغ کر دیں، اس سے زیادہ نہیں. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہماری باتیں، ہمارے جملے، چونکہ لوگوں کو بولنے کا شوق بڑا ہے. پہلے کوئی خطیب ڈھونڈنے سے ملتا، تو اب تو جس جگہ آپ بیٹھ جائیں جو بندہ بھی آپ سے مل جائے وہ بولنے نہیں دیتا. ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ خبریں ہیں، ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ معلومات ہیں، ہر شخص کوئی الگ سے رائے رکھتا ہے. پرانے لوگ تو نئی رائے قائم ہی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اپنے اسلاف کے طریقوں پر ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے نظریات پر ہیں. اب یہ کہ تحقیق کے نام پر تخریب، اور ہر شخص دیکھیں نا، یہ جب سے صحابت عام ہوئی ہے، ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، فوٹو ہے، تبصرہ ہے، تو نئی سے نئی باتیں اثر کرتی ہیں سوسائٹی میں. ہم کچھ ایسی آگ جلا رہے ہیں جو آنے والے وقت میں ہم سے سمیٹی نہیں جائے گی. ہم نے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے کان دو دیے ہیں، زبان ایک دی ہے، تو ڈبل سننا چاہیے، سنگل بولنا چاہیے. پہلے تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کان دیے، ہاتھ، پیر، آنکھیں، لیکن جب زبان دی ہے نا اس پر پہرے دیکھیں کتنے بٹھائے. 32 دانتوں کا پہرا لگایا ہے کہ اسے باہر نکالنا تو ذرا احتیاط سے نکالنا، تھوڑا محتاط ہو کے اپنے جملوں کا پاس اور لحاظ. جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات سوسائٹی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے معاشرے میں، دیکھیں ہم نے گھر میں بات ہی کی تھی. شروع میں بچے سے کہا تھا کہ پتر کاروباری معاملات پہ توجہ دو، پھر ہم نے بچے کو یہ کہا کہ تیرے وہ کزن آگے گزر گئے، پھر ہم نے ایک ٹائم آیا کہ بچے کی شادی کے وقت یہ کہا کہ تیری شادی اس لیے وہاں کرنے لگے ہیں کہ وہ جہاں سے تیری بیوی آئے گی وہ ساتھ جہیز بھی لائے گی، مال بھی کافی سارا آئے گا. نتیجہ اس کا ہمیں یہ برآمد ہوا کہ وہ بچے کا ذہن ہی کاروباری ہو گیا جب اس نے شادی کاروبار کے لیے کی ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اب اس کا مزاج بن گیا. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ اس نے ابا جی سے ہی کہہ دیا کہ آپ کوئی ڈب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے بھی حالات ٹھیک نہ ہوتے. پھر بعض والد یہاں تک کہتے ہیں کہ بھئی بچوں سے بھی عزت کرانے کے لیے جیب میں پیسے ہونے چاہیے. تو آپ نے کیوں مادہ پرستی کا مزاج دیا اولادوں کو؟ کیوں گھر میں بار بار بات دولت کی؟ کیوں ہمارے بچوں نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ دولت مند ہے تو ہمارے گھر میں اس رشتہ دار کی عزت زیادہ ہے؟ جب ہم نے خود فروغ دیا ہے تو وہ چیز ہمارے گلے پڑے گی تو ہمیں سمیٹنی تو پڑے گی. تو ہماری باتیں ہمارے گھر میں اثر کرتی ہیں، ہمارا بولنا، کسی بات کا ذکر کرنا اثر رکھتا ہے. ایک بات اور تمہیدی طور پر عرض کروں گا، زیادہ واضح ہو جائے گی. ہماری باتیں ہمارے اوپر بھی اثر کرتی ہیں، ہمارے اپنے جملے ہمارے اوپر خود بھی اثر کرتے ہیں. ہم جو بولتے ہیں، یہ نوجوان ذرا توجہ کریں گے، کبھی آپ نے غور کیے کہ آپ کوئی لطیفہ سنانے لگے تو آپ کی سوچ میں ہے، ابھی زبان پہ نہیں آیا. کوئی آپ دل لگی والی بات کرنے لگے، ہنسنے والی، تو ابھی وہ سوچ میں ہوتا ہے، سنانے سے پہلے آپ خود ہنس پڑتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کوئی دکھ والی بات کرنے لگے، ابھی آپ نے سنائی نہیں، لیکن آپ کے ذہن میں وہ بات آئی ہے تو آپ پہلے رونے لگ گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باتیں، میری باتیں صرف سامنے والے پہ اثر نہیں کرتی، ہمارے اپنے اوپر بھی اثر کرتی.
ہم جو سارا دن بولیں گے، جو سارا دن کریں گے، جو سارا دن کہیں گے، جس کا سارا دن ابلاغ کریں گے، وہ بات ہم پر طاری ہوگی، وہ پوری طرح ہمارے اوپر قبضہ کر لے گی. جو ہم کہیں گے وہی ہمارا ذہن بنے گا، وہی باتیں دل میں جگہ لیں گی، اسی طرح کے نظریات مضبوط ہوں گے. ہمیں توجہ دلائی گئی، کہا گیا لوگوں ادھر ادھر جانا ہی نہ، تم اس طرح کرنا، یا اپنے خدا کی یاد کرنا یا مدینے والے محبوب کا تذکرہ کرنا. بات ہی ختم ہوگی. اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تو آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا کر دی. ہر جگہ ذکر. لیکن نا سب کو پتہ ہے فجر کی نماز 5:15 ہوگی، زور کی 2 بجے ہوگی، بعض جگہ 1:30 بجے ہوگی، عصر 4:30 یا 4:45 بجے، پتہ ہے نا سب کو. لیکن پھر بھی کہا گیا 5 اذانیں پڑھو، اللہ کا بھی ذکر کرو، رسول اللہ کا بھی ذکر کرو. یہ جو اللہ رسول کا ذکر ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب فلانے مولانا صاحب ہر سال ہی میلاد میں وہی بات سناتے ہیں. ہماری مسجد کا خطیب ہر سال محرم شریف میں ایک ہی بات سناتا ہے، ہر سال ربیع الثانی میں حضور غوث پاک کا ذکر کرتا ہے تو ایک ہی. تو میں کہتا ہوں بھائی اذان بھی تو 5 وقت ایک جیسی ہوئی ہے نا، ایک جیسی ہے نا. کچھ یہ آپ کو بار بار اس لیے بھی سنائی جاتی ہے کہ اللہ رسول کا تذکرہ ہوتا رہے تو طبیعتیں تازہ رہتی ہیں. ہمیں نا بہت زیادہ اپنے گھروں میں، اپنے لفظوں میں، اپنے جملوں میں نبی پاک کا ذکر کرنا چاہیے، حضور کی احادیث مبارکہ کا تذکرہ کرنا چاہیے. جتنا جتنا ہم نبی پاک کا ذکر کریں گے نا، ایک تو فضول باتوں سے بچیں گے، اور جیسا میں نے کہا کہ باتیں اثر کرتی ہیں دوسروں پہ بھی اپنے اوپر بھی. تو جیسے جیسے حضور کا ذکر کریں گے معاشرے میں حسن پیدا ہوگا، سیرت کا نور پیدا ہوگا، سنت کا شعور پیدا ہوگا، ہماری اپنی طبیعتوں میں مزاج میں یہ رعنائی آئے. محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا. اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل اللہ نے کس طرح میرا ذکر بلند کیا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا نا محبوب تیرا بھی تذکرہ کیا جائے گا، آپ کا بھی ذکر ہوگا. رسول پاک کے تذکرے، حضور کی باتیں، نبی دیکھیں نا کتنی کہانیاں ہمیں آتی ہیں، کتنی ہمیں لطیفے آتے ہیں، کتنی کہاوتیں یاد کرتے ہیں، اپنی برادری، قبیلہ، علاقہ، کتنی باتیں. یہ ہمارے بچے سیل مین بنتے ہیں، انہیں باقاعدہ پریکٹس دی جاتی ہے. انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب جانا ہے تو جچی تلی مسجع مکفہ بات کرنی ہے اور آپ نے اس انداز میں اپنی کمپنی کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے. وہ یارو اگر پیٹ پالنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو بتاؤ نا اپنے من کی دنیا روشن کرنے کے لیے رسول پاک کا کتنا زیادہ ذکر کیا جا سکتا ہے. ہمیں بار بار. اچھا پھر ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو 2-3 بہانے کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، پیر صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر مولوی سارے، پیر سارے آسودہ حال ہے، موج لگی ہوئی ہے. تو ہمیں تو دکھ بڑے ہیں، آزمائشیں بڑی ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک دکھ آ جائے نا زندگی میں ایک تو ہم ساری خوشیاں ضائع کر دیتے ہیں. 360 ہڈیاں جسم میں، ایک درد کرتی ہے، صرف ایک گھٹنا درد کرتا ہے. تو کسی بندے سے پوچھے نا طبیعت کہتی ہے کہ گھٹنے کا بڑا برا حال ہے، اور بھائی باقی 359 ٹھیک ہے نا. تو ان کا بھی تو نام لینا چاہیے نا کبھی کبھی.